لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر صرف یہ ایک خاص تسبیح: قبر کا عذاب جہنم سے زیادہ دردناک ہے، تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی فوائد بے شمار ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے برابر عذاب قبر سے بچانے والی اور کوئی چیز نہیں۔ اگر اس کے پڑھنے والے کے پاس عذاب کے فرشتے آنا چاہے تو یہ ان کو روکتی ہے، دوسری طرف سے آنا چاہے تو ادھر سے حائل ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ اس کے پاس نہ ہو، یہ مجھے پڑھتا تھا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کے حکم سے آئے ہیں جس کا تو کلام ہے، تو فرماتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، جب تک میں واپس نہ ہوں تب تک اس کے پاس نہ آنا، اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے ایسا جھگڑا کرتی ہے کہ مخلوق میں سے کسی کو ایسا جھگڑے کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ انتہا یہ ہے کہ اگر مغفرت میں تاخیر ہو جائے تو عرض کرتی ہے کہ وہ مجھے پڑھتا تھا اور تو نے اسے نہ بخشا۔ وہ فوراً جنت میں جاتی ہے اور وہاں سے ریشمی کپڑے، آرام دہ تکیے، پھول اور خوشبوئیں لے کر قبر میں آتی ہے اور فرماتی ہے، مجھے آنے میں دیر ہوئی تو گھبرایا تو نہیں۔ پھر بچونے بچاتی اور تکیے لگاتی ہے۔ فرشتے بحکم رب العالمین واپس جاتے ہیں۔ شفاعت کرنے والی صورت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورہ جو اپنے قاری یعنی قرأت کرنے والوں کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ جنت میں داخلہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورہ ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور یہ سورہ ملک ہے۔ عذاب قبر سے نجات۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو کہے گا وہ کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورہ ملک روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے۔ راہ میں اس کا نام سورہ ملک ہے، جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ حدیث موجود ہے۔ قبر میں سورہ ملک کی تلاوت۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پورے سورہ ملک ختم کی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان کر، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پورے سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے عذاب قبر سے محفوظ رکھا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ خواہش مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ پورا ماہ سختیوں سے حفاظت چاند دے کر اس سورہ کو پڑھنے والا انشاءاللہ مہینے کے 30 دن تک سختیوں سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہے۔ تفسیر روح المانی میں یہ موجود ہے۔ سورہ ملک پڑھنے والے کی حفاظت فرشتے کے ذمے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائے گی، اور اس کے 30 گناہ مٹائے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنا پر بچھا دے،
اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی۔ اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک دور منصور میں یہ واقعہ اور یہ الفاظ موجود ہے۔ سرکار مکہ و مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ تفسیر روح البیان میں یہ موجود ہے۔ صحابہ رسول کا سورہ ملک کی تعلیم دینا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سورہ پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ نجات دلانے والی اور یہ قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور سب کے سبب اور اس کے سبب اس کے قاری عذاب سے بھی نجات پائیں گے۔ دوری منصور میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ جاتے ہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف پڑھے اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھے اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے سو جائیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیں گے کہ اس کے دنیا میں بھی کتنے فوائد اور فائدے ہیں اور آخرت میں بھی یہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وظیفہ کیونکہ آقا علیہ السلام کا دیا ہوا ہے تو آپ اس کو بغیر کسی اجازت کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ عمل، یہ وظیفہ شیئر کریں۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک انسان کا بھی بھلا یعنی فائدہ ہو جائے تو اس کے وہ آپ کا لیے دعا لازمی کریں گے۔ اے میرے مولا کریم، مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے عنوان پیش کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو، ہمارے وظیفہ آپ کو پسند آئے۔ اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔